میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا متعلق مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں اور آپ کی کالز بھی ہم لیتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا کرے کہ ایک بار درود پڑھنا 10 رحمتیں نازل کروانا ہے۔ تو کثرت سے درود پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، کثرت سے رحمتیں بھی نازل ہوتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں قرآن کریم کے متعلق کچھ مطالعہ کر رہا تھا، خوبیاں، بہت پیاری پیاری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس قرآن کریم کو عطا فرمائی ہیں، اور یہ خوبیاں ایسی ہیں کہ یہ خوبیوں کو سن کر ہمارے دل میں قرآن کریم کی محبت، قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کا پیار، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنے اور اس کی تعلیم کو عام کرنے کا جذبہ مزید بڑھتا ہے۔ تو اس کی خوبیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے، تو اس کی خوبیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، بے شمار اس کی خوبیاں ہیں۔ اور اس کا سننا جو ہے نا، یہ جو اس کو سمجھے، بالخصوص اس کو سمجھے، جو نہیں بھی سمجھتے انہیں بھی یہ اپنی اس کی لذت کو یہ محسوس کرتے ہیں سننے کی، مگر جو سنتے، جو سمجھتے تھے، جن کی اپنی زبان میں یا عربی زبان میں، اور جو فصاحت و بلاغت بھی جن کو حاصل تھی، جو خوبصورت عربی بول لیتے تھے، اپنی زبان پر عبور تھا ان کو، جب انہوں نے قرآن کریم کا جب یہ انداز بیان سنا تو وہ مطلب قبول کیا انہوں نے۔ ایک تعداد ہے جس نے قرآن کریم کی تلاوت سن کر اسلام قبول کیا، اور یہ کہہ کر اسلام قبول کیا کہ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یعنی کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا جو انداز ہے وہ خود ہی سننے والے کو یہ بات بیان کر دیتا ہے کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے۔ اور خالق کائنات نے خود اسی قرآن میں چیلنج کیا ہوا ہے کہ اگر یہ رب مطلب اس کی مثال لے آؤ، اگر کوئی صورت لا سکو، آیت لا سکو، تو 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، یہ چیلنج قرآن کریم کا موجود ہے۔ اب چونکہ یہ ہے ہی خالق کا کلام، ہمارے رب کا کلام ہے، تو کوئی کیسے اس کی مثال کوئی صورت یا کوئی آیت کریمہ لا سکتا ہے؟ تو دنیا اس سے عاجز ہے، نہیں لا سکتی اور لا ہی نہیں سکے گی، سب جمع ہو جائے پھر بھی نہیں لا سکتی۔ تو یہ رب کریم کا ایسا خوبصورت اور پیارا کلام ہے، اس میں خوبیاں بے شمار ہیں۔ میں چند خوبیاں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بڑے محبت و دل کے کانوں سے سنیں کہ اس سے قرآن کریم کی مزید انشاءاللہ محبت اور عظمت دل میں پیدا ہوگی۔ دیکھیں، شاعر کا کلام ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے بارے میں کفار نے یہ بھی اڑانے کی کوشش کی کہ یہ تو شاعری ہے، یعنی یہ تو شعر ہے۔ تو اب قرآن کریم یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس شاعر کا کلام جو ہوتا ہے نا، وہ بھی جھوٹ اور مبالغے سے کام لیتا ہے۔ جب شاعر اپنا کوئی کلام لکھتا ہے اور اس میں طرح طرح کی یہ چیزیں بیان کرتا ہے، سچی سچی اور سیدھی سیدھی باتیں معمولی معلوم ہوتی ہیں، مگر قرآن کریم کی یہ خوبی ہے کہ جھوٹ اور مبالغہ سے یہ بالکل پاک ہے قرآن کریم، لیکن پھر بھی اس میں وہ کشش ہے کہ سننے والے جب اس کی تلاوت کو سنتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں۔ اس قرآن نے صحابہ کرام علیہم رضوان
وہ ان میں وہ جوش پیدا کر دیا کہ وہ گھر بار، مال و دولت، بال بچے، عیش و آرام، حتیٰ کہ وطن تک چھوڑ کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ یہ قرآن کریم سچی اور سیدھی بات کہتا ہے مگر تڑپا دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی ایک بہت پیاری اور اہم ترین خصوصیت بیان کی ہے ہمارے علماء کرام نے۔ دوسری بات جو دیکھی جاتی ہے کہ دیکھی ہوئی چیز کی خوبیاں یہ بیان کی جا سکتی ہیں۔ مثلا شعراء جو ہوتے ہیں یہ عورتوں کی معشوق کی باتیں، عورتوں کی باتیں، شراب، گھوڑا، بادشاہ، اس طرح کی کئی چیزیں یہ بیان کرتے ہیں جو دیکھی ہوئی چیز ہیں۔ ان کی تعریف میں وہ ضمیر اور آسمان کی قلابیں ملا دیتے ہیں، وہ بہت اس میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ مگر اندیکھی چیز کی تعریف کر کے اس کے اوصاف دلوں میں اتارنا، یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم میں قیامت کا، جنت کا، دوزخ کا جو بیان فرمایا ہے، یہ چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں، قرآن نے انہیں اس انداز سے بیان کیا اور ان بے دیکھی چیزوں کو اس انداز پہ بیان کیا کہ یہ اس کو منوایا، اور عرب کے بڑے بڑے فاسق یہ متقی اور پرہیزگار بن گئے۔ جب ہم قرآن کریم میں قیامت کا بیان پڑھتے ہیں نا میرے میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں، تو یہ بیان پڑھتے پڑھتے ہی رونا آ جاتا ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، تلاوت کر کے دیکھیں، اللہ سمجھنا نصیب فرمائے، پڑھتے پڑھتے رونا آ جاتا ہے۔ سورہ زلزال کی تلاوت کریں آپ صحیح طور پر سمجھ کر، پڑھتے پڑھتے رونا آ جائے گا۔ اس طرح قیامت کے جو بات چیزیں بیان کی گئی ہیں قرآن کریم میں، جب یہ پڑھتے ہیں تو دل دہل جاتے ہیں اگر صحیح طور پر بندہ پڑھے اور اس کو سمجھے۔ اسی طرح دوزخ کا بیان، دوزخ میں کس کس طرح کی اللہ تعالیٰ نے جو اس کے عذاب رکھے ہیں اور جو مطلب اس میں جن سے رب ناراض ہوگا ان کو جو سزائیں دی جائیں گی، اس کا جو بیان قرآن کریم میں جب تلاوت کرتے ہیں تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر میرا کیا بنے گا اگر مجھے یہ دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، یہ تو مطلب ہمارا تو ایمان بالغیب ہے نا، غیب پر ایمان لائیں۔ اس طرح جنت کا بیان، جب جنت کا بیان قرآن کریم میں پڑھتے سورہ رحمان کی تلاوت تو کریں، کبھی موقع نکالیں اور سورہ رحمان کی تلاوت کریں، اور ترجمہ کنز الایمان یا صراط الجنان لے لیں اور سورہ رحمان کی تلاوت کریں، اور ساتھ ساتھ اس کے ترجمے کی جو تفسیر ہے یہ پڑھتے چلے جائیں۔ کنز الایمان لے لیں، خزائن العرفان پڑھیں، کو مزہ آ جائے گا، لطف آئے گا۔ اور اتنا خوبصورت سورہ رحمان میں بیان ہے، اور اتنے پیارے انداز سے سورہ رحمان میں بیان ہے، اور اتنی خوبصورت اس کے اندر نصیحتیں اور بہت پیارا بیان موجود ہے۔ آپ سورہ رحمان پڑھنے کی ایک بار نیت کر لیں، آج ہی پڑھ لیں جب ہمارا سلسلہ ختم ہو جائے، اور تو اگر آپ کو وضو نہیں ہے تو وضو وغیرہ کر کے اور قرآن کریم لے کر کنز الایمان لے لیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اب تو شاید آپ نے کنز الایمان لے لیا ہوگا، نہ لیا ہو تو آپ اپنے موبائل فون یا نیٹ کے ذریعے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جا کر اس کو کنز الایمان شریف کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پھر خزائن العرفان کے ساتھ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت لطف آئے گا۔ جنت کا بیان بڑا خوبصورت بیان، اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر قرآن کریم میں جنت کا بیان ہے۔ جنتیوں کو جو اللہ تعالیٰ جنت میں نعمت عطا فرمائے گا، ان نعمتوں کو جو بیان ہے، جس انداز سے وہ مطلب ان کا جو استقبال ہوگا اور فرشتے جو ان پر سلام بھیجیں گے، اس کا جو بیان قرآن کریم میں آئے گا، مجھے حوالے یاد نہیں ہے لیکن جہاں جہاں پڑھا ہے ان کے وہ مضامین میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو میں آپ کو عرض کرتا چلا جا رہا ہوں۔ تو بہت خوب بیان ہے۔ تو اب دیکھیں ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے، لیکن ہمارا جنت پر ایمان ہے کہ جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور اس میں طرح طرح کے انعام ہیں ان کے لیے۔ اور پھر جنت کی پھر اللہ توفیق دے تو حدیث مبارک بھی پڑھیں، اور جو ہماری جو تفاسیر ہیں جن کا میں آپ کو حوالہ دیتا رہتا ہوں، ان میں الحمدللہ اس ضمن میں حدیثیں بھی لکھی ہوتی ہیں اور بعض بزرگوں کے واقعات بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں دلچسپی ہماری بڑھ جاتی ہے۔ اور اس میں ہے یہ جو میں آپ کو پڑھنے کا کہہ بھی رہا ہوں۔ دیکھیے قیامت قائم ہوگی، تو قیامت
قائم ہوگی تو اس کے متعلق بہت سارے بیانات، وہ منظر کیا ہوگا، قرآن کریم میں کئی ایسے منظروں کا، مناظر کا بیان کیا گیا ہے، وہ ہم پڑھیں اور دیکھیں کہ یہ سب مطلب کہ قرآن کریم کی خبریں ہیں کہ ایسا ہوگا، اور قرآن کریم سچا ہے، میرے رب کا کلام ہے، ایسا ہوگا جیسا قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ وہ کیا عالم ہوگا، وہ کیا وقت ہوگا، اس پر بندہ غور کرے۔ اور اگر میں گناہ کرتا رہا، اللہ مجھ سے ناراض رہا اور خدا نہ خواستہ ایمان ہی برباد ہو گیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایمان برباد ہونا یعنی مسلمان کا ایمان برباد ہوگا نا، جس کا ایمان ہے ہی نہیں، جو ایمان ہی نہیں لایا اس کا ایمان کیا برباد ہوگا؟ ایمان کس کا برباد ہوگا؟ جو ایمان والا ہے، اب وہ ایسا فعل یا ایسا قول یا ایسا عمل کرتا ہے، ایسی کوئی چیز کر دیتا ہے جس پر اس پر فتویٰ لگ جاتا ہے کہ اب یہ مسلمان نہ رہا۔ اور ہے قرآن کریم میں بھی، اچھا قرآن کریم میں یہ بھی مضمون موجود ہے، ایمان لا کر جو انسان ایمان سے پھر جاتا ہے، اس میں پھر یہ اعتراض کرنا کسی کو بدقسمتی کے ساتھ کہ جناب یہ تو اسلام سے خارج کر دیا گیا، تو اسلام سے خارج کرنے پر اگر مفتیان اسلام کا اس پر فتویٰ ہے تو ہے، اگر وہ اسلام ایسا عمل کرتا ہے جس سے وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اب کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہی ہو جائے گا نا۔ خاتم النبیین کا جب انکار کر دے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کا جب انکار کرے گا تو ایمان اسلام سے خارج ہو ہی جائے گا۔ اب اس کو علماء اسلام سے خارج کریں گے جو اسلام و دین کو سمجھتے ہیں۔ ایک ملکی طور پر بندہ کو ملکی کانسٹیٹیوشن کے ایسے قانون کو توڑتا ہے کہ جس پر اس پر باقاعدہ مقدمہ چلتا ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ بغاوت کا الزام آتا ہے اور پھر اس کا ٹرائل کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک الزام ثابت ہو جاتا ہے، پھر اس کو سزا دی جاتی ہے، تو یہ جو اس کے اتھارٹیز ہوتی ہے کرتی ہے نا، کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن کو، اس قانون کو جانتی ہے کہ جو اس قانون کو، اس کانسٹیٹیوشن کو جو توڑے گا اس کے اوپر یہ سزا ہے، اس پر یہ حکم لگے گا۔ ملکی طور پر میں بیان کر رہا ہوں، اس کے ادارے بنے ہوتے ہیں، اس کے باقاعدہ اتھارٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں جو یہ کر سکتی ہیں، جن کے پاس یہ اتھارٹیز موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون کون سا قانون ہے کہ جس کے لیے یہ سزائیں ہیں۔ اسی طرح مفتیان اسلام، مفتیان کرام، علماء کرام یہ جانتے ہیں، یہ عاشقان رسول یہ جانتے ہیں کہ کون کون سے جملے کہنے سے یا کون کون سے عقیدے رکھنے سے یا کس طرح کے معاملات سے کون سے حکم لگتا ہے کہ یہ ایک تو قول کفر ہے تو وہ حکم ہے، یا خود کہنے والا قائل یہ خود ہی ایمان سے خارج ہو گیا یا اسلام سے خارج ہو گیا، تو وہ یہ جانتے ہیں نا۔ اب ہمیں چونکہ یہ علم نہیں ہے، یہ ہماری مطلب جیسے جن کو نہیں ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں، تو یہ تو ہماری کمزوری ہے نا کہ ہمیں معلومات ہی نہیں ہے۔ میں اس کے لیے آپ کو تمام دنیا بھر کے لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا، سمجھدار اور مطلب کہ دنیاوی تعلیمی یافتہ اور بہت بڑے اسٹیٹس کا مالک اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور اگر آپ اس مضمون کو بہت گہری نظر سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پیر و مرشد میرے شیخ طریقت امیر سنتی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کتاب کو پڑھیں۔ اس میں جو تعریفات لکھی گئی ہیں، جو ڈیفینیشنز لکھی گئی ہیں کہ کفر، شرک، تو اب آپ کو میں جیسے کہ التزامی یا لزومی، جو کفر التزامی ہے، کفر لزومی ہے، اس طرح کی چیزیں آپ کو لگے گا یار یہ کون سی بات کر، یہ ساری وضاحتیں اب آپ کو یہ چیزیں شاید ہو سکتا ہے نہیں لگیں گی، دیکھیں ہمارے ہاتھ میں اگر کسی ملکی قانون کی کتاب آ جائے، کوئی کانسٹیٹیوشن کتاب آ جائے، انگلش میں بھی اگر لکھی ہوئی ہوگی تو ڈیفینیٹلی مجھ جیسے آدمی کو پڑھنے میں یہ پرابلم کرے گی، لیکن اب مطلب جس نے یہ پڑھا ہے اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو جو علماء اس بات کو جانتے ہیں، جو دین کی سمجھ رکھنے والے اس بات کو جانتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کتاب آپ کی اسکرین پر ہم دکھا رہے ہیں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ تو یہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے آخر میں، اس کتاب کے آخر میں، اس کتاب کو پڑھنے سے جو آپ کے ذہن میں جو خیالات یا اشکالات یا وسوسے پیدا ہو سکتے ہیں، ان کا باقاعدہ ایک ایتھینٹیکیٹ اور ایگزامپلس کے ساتھ باقاعدہ جواب دیا گیا ہے کہ کیا ہے، کون کون سے کلمات کہنے سے کیا کیا حکم لگتا ہے، کن کن باتوں سے ایک مسلمان اگر وہ کلمہ کہہ دے یا وہ کام کر دے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے، ایمان اس کا چلا جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے دیگر چیزوں کے کیا احکام ہیں وہ اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ موجودہ دور میں اردو میں کم از کم ایسی کتاب میری معلومات ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں پائی جائے گی، نہیں پائی جائے گی۔ تو یہ ایک مرتبہ آپ اس کتاب کو لیں، میں تمام عاشقان رسول میں تمام مسلمانوں سے عرض کرتا ہوں، کیونکہ یہ کتاب
واقعی بہت امپورٹنٹ ہے، واقعی بہت۔ اب کوئی جنت کی توہین کر دے، کوئی دوزخ کی توہین کر دے، اور کسی مطلب ضروریات دین کا انکار کر دے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، تو کوئی تو اتھارٹی ہے نا جو اس کو روکے گی، اور اس کو اسلام و دین نے اتھارٹی قرار دیا ہے۔ وہ ساری باتیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے کئی اور مدنی پھول آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس پہ کئی ایسے گانے ہوئے، بدقسمت ہمارے معاشرے میں بدقسمتی کے ساتھ ایسے گانے چل پڑے ہیں کہ جن گانوں میں کفر بکے گئے، اللہ کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں، اللہ کی شان میں بے ادبی کی گئی ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ مسلمان کو گنگناتا رہتا ہے، بدقسمتی کے ساتھ مسلمان کو گنگناتا رہتا ہے۔ اس کو علم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، یا اس کی غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں پڑتی کہ اس میں میرے رب کی شان میں بے ادبی کی گئی ہے۔ معاذ اللہ کہیں میرے رب کو ظالم کہا گیا، کہیں کہ میرے رب کو کہا گیا تو مل تو صحیح، تو اب یہ کوئی بات ہوئی؟ تو یہ ہم میں سمجھ ہونی چاہیے کہ کوئی بیٹھ کر مطلب کہ اس طرح اللہ کی شان میں گستاخی کر جائے، بے ادبی کر جائے، اور جو کلام اور جو جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے وہ بول جائے، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو جملے نہیں بولنے چاہیے، مطلب جو آقا کی شان کے مطابق نہیں ہیں، ایسے جملوں کا انتخاب کر جائے، صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو جائے، اولیاء کرام کے بارے میں کون سی بات ہے، فرشتوں کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کا سمجھنا بہت ضروری ہے، جو ہمارے دین اور ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو مہربانی کریں، موضوع تھوڑا سا میں آگے لے گیا اس عنوان پر، تو پلیز اس کتاب کا ضرور بھی ضرور مطالعہ کریں۔ اس میں مفتیان کرام کے سمجھے فتوے ہیں، یہ مطلب مفتیان کرام کی تصدیق شدہ کتاب ہے، اس کو پڑھا گیا ہے، ہند کے مفتیان کرام نے بھی اس کو پڑھا ہے، پاکستان کے مفتیان کرام نے بھی اس کو پڑھا ہے اور اس کی تصدیق کی ہے۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کرے جیسے سورہ رحمان پڑھنے کی میں نے آپ کو نیت کرائی ہے، اس طرح اس کتاب کو لینے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پاس دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے، اور اس کو پلیز پڑھنا شروع کریں۔ آپ کو وہ معلومات حاصل ہوگی کہ شاید آپ کہہ سکیں گے کہ میں مثال وغیرہ 50 60 70 سال کے بھی اگر آپ ہیں، آپ اس کتاب کو ایک بار پڑھیں، آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اس سے معلومات ہوگی کہ جو آپ کہیں گے کہ یہ میری زندگی کی پہلی بار مجھے یہ معلومات حاصل ہوئی ہے، جبکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے معلومات ہمیں شروع میں مل چکی ہوتی۔ یہ تو نصاب میں دینے والی کتاب ہے، سلیبس کی کتاب ہے، یہ تو ہماری اسکول اور یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر پڑھانے والی کتاب ہے، جبکہ اس کے پڑھانے والے بھی اہل ہوں۔ یہ پڑھانے والی کتاب ہے، یہ ہمارے ایک ایک مسلمان بچے کو اس کتاب کا مطالعہ ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہونی چاہیے۔ یہ کتاب اتنی امپورٹنٹ کتاب ہے، یہ جو اوورسیز رہتے ہیں، اسپیشلی جو غیر مسلموں کے کلچر میں رہتے ہیں، ان کے لیے اس کی امپورٹنس اور بڑھ جاتی ہے اس کتاب کی۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن کریم کی بعض خوبیوں کا میں بیان کر رہا تھا، اسی طرح بڑے بڑے شعراء کے کلام میں ایک یا دو شعر اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں اور باقی معمولی نوعیت کے، لیکن میرے رب کے کلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اول سے آخر تک ایسا زبردست کلام اور ایسا فصیح کلام ہے کہ اس کے مقابلے سے خلقت عاجز ہے، ایسا کلام لا ہی نہیں سکتی، اور اس کو بس اس پہ لطف ہے، اس کی ہر حرف کے اندر لطف اور اس کی تازگی ہی بالکل جدا ہے۔ اگر عمدہ سے عمدہ کلام چند بار بولا جائے تو اس میں پہلی سی لذت نہیں رہتی۔ کتنی پریکٹیکل بات ہے۔ قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک مضمون کو مقرر بیان فرماتا ہے، کئی مرتبہ بیان فرماتا ہے، جیسے نماز کا بیان کئی جگہوں پر ہے، زکوٰۃ کا بیان کئی جگہوں پر ہے، قیامت کا بیان کئی جگہوں پر ہے، تو مقرر بیان فرماتا ہے۔ اس طرح کئی نصیحتیں ایسی جو کئی جگہ بیان کی گئی ہیں، لیکن ہر جگہ جب اس کو پڑھتے تو اس کا لطف کچھ اور ہی ملتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کی آپ نے تو میری بات آپ کو بہت شاید عمدگی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم دیکھیں نماز کے اندر اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے، نماز کی پابندی عطا کرے، اور ہم
ہر تمام پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ، اللہ توفیق دے تو جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف پہ پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ نمازوں کے اوقات میں، جماعت کے اوقات میں ہمارے محلے خالی ہو جائیں، ہماری دکانیں، ہمارے بازار اللہ کرے کہ بالکل ویران ہو جائیں، یوں ان معنوں کر کہ وہ لوگ مسجدوں میں نظر آئیں۔ اللہ کرے ایسا وقت آ جائے، ورنہ اکثریت آج ہماری نماز نہیں پڑھتی، اکثریت ہماری نماز نہیں پڑھتی۔ اللہ کی پناہ، بازار نمازوں کے ٹائموں پر اٹی ہوئی ہوتی ہے لوگوں سے اور بھری ہوئی ہوتی ہے، نہ دکانداروں کو نماز کی پرواہ، نہ گاہکوں کو نماز کی پرواہ کہ نماز کا وقت آیا چلا گیا۔ بازار میں اب مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمان چاروں طرف گھوم رہے ہیں، مساجد بھی ہیں اور ایک سے ایک مسجد ہے الحمدللہ، تو آدمی اٹھ کر کسی عاشق رسول کے پیچھے نماز پڑھ لے تو مدینہ مدینہ نہ ہو جائے۔ فرض ہے، پڑھنی ہے۔ تو میں بات یہ نہیں کر رہا تھا کہ نماز ہم ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جن میں پڑھنی ہے، جن رکعتوں میں سورہ فاتحہ جو پڑھنی ہے تو ہم پڑھتے ہیں۔ تو اب سورہ فاتحہ جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو کتنی دفعہ بچپن سے لے کر اب تک اور ابھی تک بھی روزانہ کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے سے کبھی دل اکتاتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کو جب بھی پڑھے آپ کو لطف آئے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آئے ہے اہدنا الصراط المستقیم، مزہ آتا ہے۔ بار بار اللہ سے دعا کرو، اپنی محتاجی کا اظہار کرو، اللہ کی تعریف ہے، اس کی حمد ہے، اس سے دعائیں اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ تو یوں یہ کلام بار بار اس میں کئی ایسے آیات کریمہ ہیں جو دہرائی گئی ہیں، مختلف مقامات پر مقرر آئی ہیں، مگر اس کا ایک اپنا لطف ہے۔ اچھا، اب مزید بڑے بڑے خطیب و شعراء کہتے ہیں کہ عشقیہ مضامین پر لطف ہوتے ہیں۔ حرام اور حلال کے مسئلے ہمارے عموماً اس کو خشک مسئلے کہا جاتا ہے کہ خشک، اس میں اتنی وہ تراوٹ نہیں ہوتی، یہ عموماً کانسیپٹ ہے، ورنہ بعض اوقات یہ حرام اور حلال کے مسائل میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے اور لوگوں کا اس میں بڑا رجحان ہوتا ہے۔ اچھا، اب قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں حرام اور حلال کے جو مسائل لکھے ہیں، تو جو یہ نظریہ رکھتے ہیں نا کہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں حرام و حلال کے، اس میں ان کو لطف نہیں ملتا، جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کریم حرام و حلال کے جہاں احکام ہے اس میں بڑا لطف آئے گا۔ یہ اس کا انداز بیان اتنا خوبصورت ہے قرآن کریم کا۔ پھر کہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کلام ہر موقع پر لطف نہیں دیتا۔ خوشی کے موقع پر خوشی کا کلام سنتے ہیں تو غم کے موقع پر غم کا کلام سنتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ خوشی ہو یا غم ہو، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس کا اپنا لطف ہوتا ہے۔ یہ کلام کی خصوصیات ہے نا۔ اچھا، اب قرآن کریم سارے علوم کی اصل ہے، بنیاد ہے، مثلا علم کلام، علم فقہ، علم اصول، علم نحو، علم لغت، علم زہد، غیب کی خبریں، اخلاق کا علم اور بہت سارے علوم، عبادت کا، عقائد کا علم قرآن کریم میں ہے۔ تو اب یہ کہ ہر علم پورا اس میں موجود ہے، جبکہ دیگر کتابوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں علم کو ایک آدھ مضمون کو لکھ دیا جائے گا، اور اگر کوئی جامع لکھنے کے لیے جائے گا تو بھی سب علوم کا اور سارے علوم کے اندر بھی ہر ایک اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن قرآن کریم یہ جامع ہے، ہر خشک و تر شے کا علم قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے۔ پھر بہتر سے بہتر دوا اپنے اندر ایک یا دو وصف رکھتی ہے، اور قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ ہر جسمانی اور روحانی بیماری کا مکمل علاج اس قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس کی عبارت تعویذ بنے، اس کا پڑھ کر دم کرنا مصیبتوں کو ٹالے، اس پر عمل کرنے سے دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ تو خصوصیاتوں کا ایسا جامع ہے یہ قرآن کریم کہ کیا بات ہے مدینہ کی۔ تو اور بھی بہت ساری خصوصیتیں ہیں قرآن کریم کی۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنے، اس سے محبت کرنے، اس سے پیار کرنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قول چلاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے، میں ضلع بہاولپور محراب والا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا پیارے پیارے میٹھے میٹھے نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے
کہ جب بھی اسلامی بھائی تلاوت کرتے ہیں، نماز میں بھی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے علاوہ گھر میں بھی تلاوت کی جاتی ہے، یا بچوں کو جب اساتذہ تعلیم دے رہے تھے اس ٹائم بھی تلاوت کی جاتی ہے، تو سب سے پیارا انداز تلاوت کا کون سا ہونا چاہیے جو کہ یعنی دلوں کو بھائے اور دلوں میں ایک کیفیت روحانی پیدا کرے؟ وہ ہمیں انداز عطا فرما دیں آپ۔ اللہ تعالیٰ جل ہمارے نگران شورا کی عمر دراز بالخیر عطا فرمائے، آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، قرآن کریم کو مختلف جو آپ نے بیان کیا، تو اس کے پڑھانے، سمجھانے اور سکھانے کے مختلف انداز ہوا کرتے ہیں۔ تو اب یہ تو ہر ایک اپنا اپنا جدا جدا انداز ہے، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اساتذہ کرام ہوں، والدین ہوں، تنہائی میں ہوں، قرآن کو جب بھی پڑھیں سمجھیں، اول تو جب یہ مصحف شریف، یہ قرآن کریم جب آپ کے سامنے کھلا آئے تو آپ کو قلبی طور پر اس سے محبت ہو۔ اس جلد ہے نا، یہ جلد جس میں قرآن کریم کو، جس کو ہم کہتے ہیں قرآن ہے، تو اس سے اصلاً محبت ہونی چاہیے۔ اب جیسے یہ قرآن کریم، یہ یہاں آپ اس طرف دیکھ رہے ہوں گے، یہاں قرآن کریم میرے دل کی طرف قرآن کریم کا یہ نسخہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ قرآن کریم کا یہ جو نسخہ موجود ہے نا، اس نسخے کو دیکھ کے ہی پیار آتا ہے نا، کہ یار یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ نا، اس کو جب کھولیں تو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ تو اول تو یہ کہ قرآن کریم کا یہ جو نسخہ ہے، یہ جو جلد ہے، یہ مصحف شریف جو ہے، خود اس سے بہت محبت ہونی چاہیے، اور جب یہ کھلے تو جیسے کہ وہ خوشبو آئے گی نا آپ کو، ایک تصوراتی بات، ایک خوشبو آئے گی۔ ہاں، اب آپ پڑھانے کے لیے کھول رہے ہیں، پڑھنے کے لیے کھول رہے ہیں، یا عام تلاوت کے لیے کھول رہے ہیں، تو ایک مزہ آئے گا۔ پھر قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کا ایک اپنا لطف ہے، اسپیشلی طور پر جب آپ قرآن کریم کی سورتوں کی تلاوت نماز میں کریں، اور وہ سورتیں آپ کو یاد بھی ہیں، اور وہ سورتیں صحیح یاد بھی ہیں، اور سورتیں کا معنی بھی پتہ ہیں، اس کے مطالعے پتہ ہیں۔ بعض اوقات سورتوں کے پورے مضامین اور اس کے مفہوم پر بھی ہم نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، اس کے پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، پھر بہت خوبصورت آواز میں پڑھا جائے، باوضو ہو کر اس کی تلاوت کی جائے، قبلہ روح ہو کر اس کی تلاوت کی جائے، تو یوں قرآن کریم کی تلاوت کے آداب بھی موجود ہے۔ تلاوت کی فضیلت یہ امیر اہل سنت کا ایک بڑا خوبصورت سا، بڑا مختصر سا رسالہ ہے، اس رسالے کو لے لیں، اس میں الحمدللہ اس طرح کے کئی اور مدنی پھول آپ کو ملیں گے۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اندیل اتاری، بڈیانہ ضلع ضیاءکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ قرآن کو یاد کر کر بھلا دینا کی کیا وعید ہے؟ مغفرت کی دعا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ قرآن کو یاد کر کے بھلا دینے پر ایک جو وعید مجھے یاد ہے، وہ ہے کہ کوڑی اٹھایا جائے گا۔ کوڑ کا مرض ہے نا، کوڑی اٹھایا جائے گا، یہ ایک وعید تو مجھے یاد ہے، جو قرآن کو یاد کر کے اس کو بھلا دے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم یاد کرنے کی بھی توفیق دے، اور اس سے اس کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق دے۔ کئی حفاظ ایسے، اب وہ حافظ رہے یا نہیں رہے، میں اس پر کلام کیا کروں، جنہوں نے قرآن حفظ تو کیا لیکن آج ان کو قرآن یاد نہیں رہتا، قرآن محفوظ ہی نہیں رہتا۔ کہتے قرآن کریم جو ہے نا، یہ اونٹ کھلا رکھے نا تو اونٹ چلا جاتا ہے، اس کی زیادہ تیزی سے قرآن کریم کو نہ پڑھا جائے تو قرآن کریم بھی سینے سے چلا جاتا ہے۔ پھر کبھی یہ نہ کہا جائے کہ میں قرآن بھول گیا ہوں، ہمارے علماء منع کرتے اسے، قرآن بھول گیا ہوں یہ نہ کہیں، مجھ سے قرآن بھلا دیا گیا، میری کیا اوقات ہے کہ میں قرآن کو بھولوں گا۔ اعلیٰ ادنا کو بھولتا ہے، کوئی ادنا کہے گا کہ میں اعلیٰ کو بھول گیا ہوں؟ قرآن کریم اعلیٰ ہے، ہم ادنا ہیں، ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم قرآن کریم کو، چونکہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی، اس کی اس عظمت کو، اس کی اس مقام اور اس کی جو ایک چیز ہے، ہم نے اس کا لحاظ ہی نہیں رکھا، قرآن کریم چلا گیا، اور اتنا کریم ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھو تو آ بھی جاتا ہے۔ ہاں، ایسے کئی حافظ ہوں گے جو اس وقت قرآن کریم کے دور میں مصروف ہوں گے، جو پورا سال بیچاروں نے پڑھا نہیں ہوگا، اور اب ان کو تراویح پڑھانی ہوگی۔ یہ ابھی رجب المرجب اور شعبان المعظم ان کے دور کا سلسلہ شروع ہوگا، کیونکہ ان کو تراویح پڑھانی ہوگی، اور یہ واقعی ان کا کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بھول جاتے ہیں، پھر یاد کر لیتے ہیں، مگر یہ بھولا کیوں؟ اس لیے نا
کہ آپ نے اس کو روزانہ کی بنیادوں پر اس کی تلاوت نہیں کی تھی؟ تو لہٰذا میں تمام قرآن کریم جنہوں نے یاد کیا ہے، جو حافظ ہے بالخصوص، ان کی بارگاہ میں مدنی التجا کرتا ہوں کہ کم از کم روزانہ ایک پارہ قرآن کریم ضرور تلاوت کیا کریں. تو ایک مہینے میں ایک قرآن کریم کا ختم بھی ہو جائے گا، وہ اصالہ ثواب بھی کر دیا کرے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ میرے رب کا کلام دمکتا چمکتا مہکتا مہکاتا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عمران بھائی، آپ نے مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے جو سلسلہ کیا کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی. انشاءاللہ عز و جل میں مدرسۃ المدینہ سیکھنے اور سکھانے میں انشاءاللہ عز و جل میں سعادت حاصل کروں گا. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. اصل میں پچھلے دنوں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان جو دعوت اسلامی کے ہیں، قرآن کریم درست پڑھنے اور پڑھانے کا جو بالغان کا جو مدرسہ ہے، اسے مدرسۃ المدینہ بالغان کہتے ہیں. اسلامی بہنوں میں اسے مدرسۃ المدینہ برائے بالغات کہا جاتا ہے. ان کا اجتماع تھا پچھلے دنوں، اتوار کی رات کو غالباً تھا، اتوار کی رات ہی تھا غالباً، یا پچھلے دنوں کسی وقت تھا. 5 مارچ کو تھا، 5 اپریل کو یہ سلسلہ ہوا تھا، براہ راست بیان ہوا تھا رات کو. تو اللہ کرے کہ ہم مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں پڑھنے پڑھانے والوں میں اپنا نام لکھوا لیں. بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرقان عرض کر رہا ہوں لاہور سے. اچھا، بھی ایک سلسلے میں یہ نگران شورا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے. تو پوچھنا یہ تھا کہ کیا یہ جملہ درست ہے، کہہ سکتے ہیں؟ واللہ علم. میں نے تو یہ جملہ اگر ایسا ہی کہا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اس جملے کی کوئی شرعی گرفت ہے یا نہیں ہے. مفتیان کرام فیصلہ کریں گے. اگر شرعی گرفت ہوئی تو انشاءاللہ اس کا ازالہ کر دیں گے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلامی بھائی، میرا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس ہجری اور کس عیسوی مکہ شریف سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے؟ اس وقت ہجری تو نہیں تھی. ہجری تو چلی ہی اس وقت سے ہے جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے ہجری سن کا اجرا کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی وہاں سے ہجری سن شروع ہوا. اتنی میرے پاس معلومات ہے. کال چلائیے. اچھا چلیں، وہ سسٹم ہمارا کچھ دیر کے لیے رکا ہے، چلیں سسٹم کو تھوڑا بحال ہونے دیں. تو میں آپ کو کچھ قرآن کریم کی صورتیں جو ہمارے اس سلسلے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. اور یہ بھی ایک بنیادی بات ہے کہ جب کسی کے کام کے کرنے کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے تو اس کے کرنے کا بھی دل کرتا ہے. آج جو ہم جن صورتوں کی فضائل سنیں گے، بلکہ میں آیات کی فضائل سنا رہا ہوں، وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے. حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نازل فرمائیں. جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا، شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا. جس گھر میں شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا، یعنی جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا، شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا. ایک روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں، جس گھر میں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا، شیطان 3 دنوں تک اس کے قریب نہ آئے گا. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے میں سے ایسی 2 آیتیں عطا فرمائیں
جن کے ذریعے سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا، انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ نماز اور قرآن اور دعا ہے۔ تو یہ دعا ہیں، تو یہ بہت خوبصورت آیات مبارکہ ہیں۔ آپ سورہ بقرہ کی جب آخری 2 آیتوں پر آئیں گے تو اس کا ایک تو بیان بڑا خوبصورت ہے اور اس کا مضمون بڑا خوبصورت ہے، اس میں دعائیں بڑی خوبصورت ہیں اور اس میں التجائیں بڑی خوبصورت ہیں، بڑا خوبصورت اس میں کلام ہے۔ آئیے آپ کو یہ 2 آیتیں سناتے ہیں۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا، اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار یعنی طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر مہر یعنی رحم کر، تو ہمارا مولا ہے تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ بہت پیاری صورتیں ہیں، بہت پیاری صورتیں۔ مجھے ابھی دوران سلسلہ بتایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی ہمارا یہ سلسلہ براہ راست جا رہا ہے اور اس پر کافی دعاؤں کے پیغامات آ رہے ہیں۔ ایک ملیریا کے مریض بخار کا بھی پیغام آیا، اور دیگر پیرنٹس کے لیے، اپنے والدین کے لیے، خود اپنے لیے، گھر باروں کے لیے، خاندان وغیرہ کے لیے مختلف انداز سے دعاؤں کا کہتے ہیں۔ اور ویسے طرح طرح کی امراض، بیماریاں، پریشانیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، دکھ ہیں، تکلیف ہیں، اللہ اللہ بہت پریشانی ہے۔ اللہ کریم رجب المرجب کا واسطہ ان سب دعاؤں کا کہنے والوں پر رحمت کی نظر فرمائے، اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور ہم سب کی جملہ پریشانیوں پر، بیماریوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے، اور رجب المرجب شعبان المعظم کی برکتیں بھی دے، ماہ رمضان سے صحت و عافیت کے ساتھ ملائے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ آیتیں 2 مبارک ہیں جو آپ کو بیان کی گئی ہیں، یہاں بھی آپ نے سنی۔ اللہ کریم ان کو پڑھنے اور ان کو سمجھنے اور ان کو یاد کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بڑی مفید ترین یہ آیات کریمہ ہیں، ہو سکے تو جیسے کہ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں مفلحون تک، وہ بھی یاد کر لی جائے، اور یہ آمن الرسول سے لے کر یہ آخر تک یہ بھی 2 آیتیں
याद कर ली जाएं और फिर इसको अल्लाह तौफीक दे तो हम इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बेशुमार इसकी बरकतें नसीब होंगी। हज़रत सैयदना अबू मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें रात में पढ़ेगा वो इसे किफ़ायत करेंगी। अच्छा, अब सूरह बकरा की 2 आयतें किफ़ायत करने से क्या मुराद है? ये 2 आयतें इसके उस रात के क़ियाम यानी रात की इबादत के कायम मकाम हो जाएंगी, या उस रात इसे शैतान से महफूज रखेंगी। एक कौल ये भी है कि उस रात में नाजिल होने वाली आफात से बचाएंगी, या इसे फजीलत और सवाब के लिए काफ़ी होंगी। तो ये इसके किफ़ायत के मुख्तलिफ मायना बयान किए गए हैं। अल्लाह करीम हमें इन आयात मुबारका को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कॉले चलाइए। मैं बुरे वालों से बोल रहा हूँ, जवेद मेरा नाम है जी, जवेद। बस सलाम करना था भाई, हमारा सलाम कबूल कर लें। प्रोग्राम देखते हैं हम, हमको वो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। सब सीरियल वगैरह छोड़ के सिर्फ मदनी चैनल देखते हैं, तो हमारे लिए दुआ करना है। बाकी अल्लाह करीम आपको जैसा खैर दे। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आप पर भी सलामती नाजिल फरमाए। आपने कॉल की सलाम के लिए हौसला अफजाई की। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, दुनिया और आखिरत की खूब खूब बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिएगा जी। कॉल चलाइए। मोहम्मद उस्मान कामरा से अर्ज कर रहा हूँ, माशाल्लाह मेरे रब का कलाम बहुत प्यारा सिलसिला है। हम सब घर वाले बहुत शौक से देखते हैं। अल्लाह दावत इस्लामी को मजीद तरक्कियां नसीब करे। आमीन आमीन आमीन। कॉल चलाइए। मेरा आपका कलाम सिलसिला है बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा, और आदिम इस बारे में गुफ्तगू करता है, बहुत ज्यादा अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप पसंद करते हैं। अल्लाह ताला आपको इस पर भरपूर अजर व सवाब अता फरमाए। अब दुनिया में जहाँ जहाँ भी आप देख या सुन रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप मदरसतुल मदीना बराए बालिगान में हिस्सा लें और कुरान करीम दुरुस्त सीखने की कोशिश करें। अगर आता है तो दुरुस्त सिखाने की कोशिश करें। अगर आपके मदरसतुल मदीना बालिगान की तरकीब नहीं है तो आप मदरसतुल मदीना ऑनलाइन की तरफ कंप्यूटर के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए जाएं, वहाँ पर कुरान करीम को दुरुस्त पढ़ने और सीखने की कोशिश करें, ताकि हमारा कुरान दुरुस्त हो। इसको पढ़ना समझना हमारे लिए आसान से आसान होता चला जाए, और इसको पढ़ें, रोज़ाना पढ़ें। और ये 2 आयतें जो आपको मैंने बयान की हैं, ये 2 आयतें भी लाजमी तौर पर इसको भी पढ़ना शुरू करें। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि उसको दुरुस्त एक बार पढ़ते रहे, बार बार पढ़ते रहे, दुरुस्त पढ़ते रहें, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम की ये बरकत है कि वो याद हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम ही में इरशाद फरमाया कि हमने कुरान को आसान कर दिया याद करने के लिए। तो ये आसान है याद करने के लिए। देखिए, ये वो किताबें जो हमारे मुसलमानों का बच्चा याद कर लेता है। मीनो ऐन पूरी की पूरी कुरान करीम, पूरे के पूरा कुरान करीम याद कर लेता है। ये वाहिद किताब है जो इस तरह याद हो जाती है, और कोई किताब याद नहीं हो सकती इस तरह। ये कुरान करीम की बड़ी बरकत है, इसका एजाज है। कॉल चलाएं। मेरा नाम इफ्तार अहमद है, मैं ग्रीस से, यूनान से बात कर रहा हूँ। अब जिसको कुरान पाक ना पढ़ना आता हो, यानी कि वो बार बार पढ़े तो फिर भी उसको याद ना हो और उसकी जुबान पे ना आए अल्फाज, जैसा कि मदनी कायदा पढ़ता है उसको नहीं याद होता, नहीं पढ़ना आता, तो उसके लिए कोई वजीफा वगैरह या कुछ तरह की रहनुमाई फरमा दें। देखिए, रूहानी इलाज तो आप करवाएं, तावीज़ या इस तरह की कोई चीज़ मिल जाए तो बहुत पढ़ना चाहिए। मगर रिवायत जो मुझे याद आती है उसका खुलासा ये है कि जो कुरान पढ़ता हो, कुरान उसको याद ना होता हो और उसको छोड़ता भी ना हो, उसको पढ़ता रहे, इस तरह के जो लोग होते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पढ़ने वाले को 2 अजर अता फरमाता है, दुगना अजर है इसके लिए। तो कुरान करीम अगर नहीं भी पढ़ा जाता, मिसाल के तौर पर वो कोशिश करें, याद भी नहीं हो रहा, अदा भी नहीं हो रहा, फिर भी आप कुरान करीम को हरगिज़ ना छोड़ें कि खुद इसकी जो आप कोशिश कर रहे हैं ना, ये भी सवाब और अल्लाह की रज़ा पाने से कम नहीं है। तो सवाब और अल्लाह की रज़ा पर आप जहन रखें और इसको पढ़ते रहें। बाज़ लोगों नहीं पढ़ पाते तो उसको छोड़ देते हैं, तो छोड़े नहीं इसको। अगर आप मिसाल के तौर पढ़ रहे हैं, आप अटक रहे हैं और नहीं दुरुस्त पढ़ना आता, तो चंद मरतबा इसको सही कारी साहब से अगर आप इसको दुरुस्त पढ़ना सीख लेंगे तो कुरान करीम का हुरूफ जो है ना वो ज़बान पर चढ़ जाते हैं, याद हो जाते हैं, ज़बरदस्त याद हो जाए। बल्कि जब याद हो जाते हैं ना, कोई एक आध आयत रह जाए या एक आध हर्फ
آدمی بھول جائے اور آگے بڑھ جائے تو اس کو یہ ریکال کرتی ہے چیز کے پیچھے کچھ رہے گا یا رہے گا یا رہے گا. اتنا خوبصورت ہے قرآن کریم، پڑھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، یاد کرنے والوں کے لیے. تو اس کو پڑھیں. اللہ کریم ہم سب کو قرآن کی سچی محبت عطا فرمائے اور اس کی تلاوت کو بالکل اپنے ساتھ، آپ تلاوت کا ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. بڑا خوبصورت واقعہ ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی باری باری غزوے میں پہرا دینے کی ذمہ داری تھی تاکہ رات کے وقت کوئی دشمن مسلمان کے لشکر پر حملہ نہ کرے. حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ رات کے پہلے حصے میں سو جائیں، میں پہرا دوں گا. جب پہرا دیتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ خطرے کی کوئی بظاہر بات نظر نہیں آ رہی تو انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. دیکھیں نماز سے محبت کتنی تھی، انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. اتنے میں ایک مشرک غیر مسلم نے انہیں تیر مارا. تیر آپ کو لگا، نماز پڑھ رہے تھے آپ، دوران نماز سے آپ نے تیر نکال کے پھینک دیا اور نماز میں مصروف رہے. اسے دوسرا تیر مارا. آپ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، کھینچ کر پھر تیر نکال دیا. اس نے تیسرا تیر مارا، آپ نے وہ بھی نکال دیا اور قرآن کریم کی تلاوت آپ نے ختم کی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا. انہوں نے دیکھا کہ آپ کی جو حالت تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہ جگا دیا. فرمائے میں نماز میں ایک سورت پڑھ رہا تھا. اب دیکھیں قرآن کریم کی تلاوت سے محبت. کہنے لگے کہ میں نماز میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے سورت مکمل کیے بغیر نماز ختم کرنا مناسب نہ جانا. ایک تیر لگا، دوسرا بھی تیر لگا، مگر جب دشمن نے بار بار تیر اندازی کی تو میں نے نماز ختم کر کے آپ کو جگا دیا. اللہ کی قسم اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جس جگہ پہرا دینے کے لیے متعین فرمایا ہے اسے خطرہ لاحق ہے تو میں سورت پڑھتا ہی رہتا، یہ سورت مکمل ہو جاتی، یا سورت مکمل ہو جاتی یا اسی میں میری جان چلی جاتی. یہ جذبے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان کی. یہ قرآن کریم سے محبت، اس کی تلاوت سے محبت کا ایک میں نے آپ کو ایک جھلک بیان کی ہے. آج ہمیں قرآن کریم دیکھنے کی توفیق نہیں ملتی، اسے پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. یہ حال ہے ہم لوگوں کا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو درست پڑھیں، درست پڑھیں اور اس کو سیکھیں اور سیکھنے کے لیے وقت نکالیں. اللہ ہم سب کو قرآن کریم درست پڑھنا نصیب کرے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خدا